بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے۔ اس سے پہلے تعین منوی اور عدم تعین اور اسی طرح نیت وغیرہ کی تعریف کے تعلق سے ہم نے پڑھا۔ اب یہاں پر نیت کے تعلق سے چوتھی گفتگو منوی کی صفت کے تعلق سے ہے، یعنی جس چیز کی نیت کی جا رہی ہے اس کی صفت کی حیثیت سے، مثال کے طور پر فرض ہے، نفل ہے، ادا ہے اور قضا، تو اس طرح کے تعین کرنا یا نہ کرنا، اس کا حکم کیا ہے، کہاں ضروری ہے کہاں ضروری نہیں ہے۔ الرابع فی صفت المنوی، اور چوتھی گفتگو منوی کی صفت کے بارے میں ہے، یعنی فرضیت اور نفل اور ادا اور قضا کی حیثیت سے۔ اما الصلاۃ فقال فی العنایہ، رہی بات نماز کی تو عنایہ میں فرمایا انہ ینوی الفریضہ فی الفرض، کہ فرض میں فرضیت کی نیت کرے گا۔ فقال معزیا الی المجتبی، تو مجتبی کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا لا بد من نیت الصلاۃ و نیت الفرض و نیت التعین، صلاۃ کی نیت، فرض کی نیت اور تعین کی نیت کیا ہے، ضروری ہے۔ حتی لو نوى الفرض لا یجزی، یہاں تک کہ اگر فرض کی نیت کی تو اسے کافی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، پہلے بتایا کہ فرضیت کی نیت فرض میں ضروری ہے، پھر بعد میں بتایا کہ تین چیز ضروری ہے، صلاۃ کی نیت، فرض کی نیت اور تعین کی نیت۔ ٹھیک ہے، تو اور پھر بعد میں کیا کہا کہ فرض کی نیت کی تو اس سے کافی نہیں ہوگا۔ بظاہر تھوڑا سا تضاد لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کیا کہا، پہلے کہ فرض کی نیت ضروری ہے، تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے صرف فرض کی نیت کرے تو نماز درست ہو جائے گی۔ پھر کہا کہ فرض کی صرف نیت کی تو کافی نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے صرف فرض کی نیت کی تو نماز درست نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس عبارت سے انہوں نے لیا ہے مجتبی سے، وہاں پر عبارت تھوڑا اس کی الگ طریقے سے اس سے ماخوذ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے تھوڑا سا یہاں عبارت میں مطلب تقدیم و تاخیر یا تھوڑا اشتباہ ہو گیا حضرت کو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ فرض کی نیت، محض خالی فرض کی نیت کرے تو بہر نماز درست نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جو نماز، فرض اور تعین سب کو شامل ہو جائے تو ایسی صورت میں درست ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر عصر کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے کہا میں عصر کی نماز ادا کر رہا ہوں، تو اس میں نماز بھی آ گئی، تعین بھی ہو گئی اور کیا ہے، فرض کی نیت بھی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بہرحال تینوں چیزوں کا شامل ہونا ضروری ہے۔ والواجبات کالفرائض، اور واجبات یہ فرائض ہی کی طرح ہیں، کما فی التاتار خانیہ، جیسا کہ تاتار خانیہ میں ہے، یعنی جس طرح فرائض میں ضروری ہے تعین، اسی طرح کیا ہے، واجبات میں بھی ضروری ہے۔ وَأَمَّا النَّافِلَةُ وَالسُّنَّةُ الرَّاتِبَةُ، اور رہی بات نفل اور سنت موقدہ کی، فَقَدَّمْنَا أَنَّهَا تَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَبِنِيَّةٍ مُبَايَنَةٍ، ہم نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ مطلق نیت سے یہ درست ہو جائیں گے اور برخلاف نیت کرنے سے بھی درست ہو جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی نفل یا سنت راتبہ پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں مطلق نیت کر لے نماز کی تو بھی درست ہو جائے گی، یا مطلق سنت کی نیت کر لے تو درست ہو جائے گی، اور اس کے برخلاف بھی نیت کرے تب بھی نفل کیا ہے، درست ہو جائے گی۔ تو علامہ علیہ رحمۃ رضوان نے یہاں پر فرمایا کہ مطلق نیت کا تو علامہ ابن نجیم نے ذکر کیا ہے وہاں پر، لیکن نیت مباینہ کا ذکر نہیں کیا ہے، یعنی برخلاف اگر نیت کرے تب بھی سنت درست ہو جائے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ وتفرع على اشتراط نیت الفریضہ انه لو لم يعرف افتراض الخمس الا انه يصلي في اوقاتها لا تجوز، اور فریضہ کی نیت کے شرط پر یہ مسئلہ متفرع ہوتا ہے کہ اگر پانچوں نماز کے افتراض کا اسے علم نہ ہو مگر ان کو وہ ان کے اوقات میں پڑھتا ہے تو یہ اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ یعنی جب فرضیت کی نیت شرط ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی پانچوں فرض کو نہ جانتا، کیا ہے، پانچوں فرض کو نہ جانتا، جب وہ جانتا ہی نہیں ہے تو فرضیت کی نیت کہاں سے کرے گا، لیکن ایسے ہی نماز پڑھتا ہے پانچوں وقت میں، تو اس کی نماز کیا ہے، درست نہیں ہوگی، کیونکہ فرضیت کی نیت نہیں پائے گی۔ وَقَذَا لَوِ اعْتَقَدَ أَنَّ مِنْهَا فَرْضًا وَنَفْلًا، اور ایسی ہی اگر اعتقاد رکھے کہ ان نمازوں میں سے کچھ فرض ہے کچھ نفل ہے، ولا یمیز، اور ان کے درمیان تمیز نہ کرے، ولم ینوی الفرض فیہا، اور ان تمام میں فرض کی نیت نہ کرے، فإن نوى الفرض فی کل جازہ، تو اگر وہ فرض کی نیت سب میں کر لے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔
ولو ظن الکل فرضاً جازا، اور اگر سب کو فرض گمان کرے تب بھی نماز جائز ہو جائے گی۔ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کو معلوم ہے، اس کے اعتقاد میں ہے کہ کچھ فرض ہے اور کچھ نفل ہے، لیکن یہ کیا ہے، ان کے درمیان امتیاز نہیں کرتا ہے اور نہ ہی سب میں فرض کی نیت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر امتیاز کر دے یا سب میں فرض کی نیت کر لے یا سب کو فرض گمان کر کے نماز پڑھے تو ایسی صورت میں اس کی فرض نماز درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَإِن لَمْ يَظُنْ ذَلِكَ فَكُلُّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ جَازَ إِن نَوَى صَلَاةَ الْإِمَامِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، اور اگر وہ گمان نہ کرے تو ہر نماز جس کو وہ امام کے ساتھ پڑھتا ہے وہ درست ہے اگر وہ امام کے نماز کی نیت کر لے۔ یعنی اگر یہ چیزیں اسے نہیں معلوم ہیں لیکن وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ امام جو نماز پڑھ رہا وہ میں پڑھ رہا ہوں، تو اس طرح سے نماز کی تعین بھی ہو جائے گی اور فرضیت کی نیت بھی ہو جائے گی، لہذا اس صورت میں کیا ہے، اس کی نماز درست اور جائز ہو جائے گی۔ ایسا ہی فتح القدیر میں ہے۔ وفی القنیہ المصلون ستہ، اور القنیہ میں ہے کہ نماز پڑھنے والے 6 طرح کے لوگ ہیں۔ الاول من علم الفروض منہا والسنن منہا وعلم معنى الفرض انه ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه والسنة ما يستحق الثواب بفعله ولا يعاقب على تركها فنوى الظهر او الفجر اجزاته واغنت نیت الظهر عن نیت الفرض، ٹھیک ہے۔ پہلا وہ گروپ یا وہ شخص ہے جو فروض کو جانے اور سنن کو بھی جانے اور فرض کا معنی بھی جانے کہ اس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور اس کے چھوڑنے سے عقاب ہوتا ہے، اور سنت وہ ہے جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور اس کے ترک پر عقاب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس نے ظہر کی نیت کی یا فجر کی نیت کی تو وہ نماز اس کے لیے کافی ہے اور ظہر کی نیت فرض کی نیت سے بے نیاز کر دے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا شخص ہے جو جانتا ہے کہ اس میں سے اتنی فرض نمازیں ہیں، ان میں سے اتنی نفل نمازیں ہیں، اور فرض اور سنت کا معنی بھی جانتا ہے کہ فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر ادا کرے گا تو ثواب ملے گا اور اگر چھوڑ دے گا تو عقاب ہوگا، اور سنت کا معنی یہ ہے کہ اگر کرے گا تو ثواب ملے گا اور چھوڑ دے گا تو عقاب نہیں ہوگا۔ ایسا شخص اگر ظہر کی نیت کر لے تو محض ظہر کی نیت کرنے سے اس کی نماز درست ہو جائے گی اور یہاں فرض کی نیت ضروری نہیں ہوگی۔ والثانی من یعلم ذلک وینوی الفرض فرضا ولکن لا یعلم ما فیہ من الفرائض والسنن تجزیہ، اور دوسرا وہ شخص جو فرض کا معنی جانتا ہے اور فرض میں فرض کی نیت کرتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا ہے اس میں سے فرائض کیا ہیں اور سنن کیا ہیں، تو اس کے لیے نماز کافی ہوگی۔ یعنی کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے اور فرض کو فرض ہی جانتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان میں سے کتنی فرض ہے اور کتنے نفل ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی نماز درست ہو جائے گی، کافی ہو جائے گی، کیونکہ فرض کی تعین یہاں پر ہو جا رہی ہے۔ والثالث ینوی الفرض ولا یعلم معناہ لا تجزیہ، اور تیسرا وہ شخص جو فرض تو جانتا ہے اور اس کے معنی کو نہیں جانتا ہے تو لا تجزی ہے، تو اسے کی نماز اسے کافی نہیں ہوگی۔ یعنی من حیث الفرض وہ جانتا ہے یہ کہ فرض ہے لیکن اس کا معنی نہیں جانتا ہے، یعنی کرنے پہ اسے ثواب ملے گا، چھوڑنے پر عقاب ملے گا، یہ ساری تفصیل نہیں جانتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ والرابع علم ان فیما یصلیہ الناس فرائض و نوافل فیصلی کما یصلی الناس ولا یمیز الفرائض من النوافل لا تجزیہ لأن تعین النیہ فی الفرض شرط وقیل یجزیہ ما صلی فی الجماع ونوى صلاۃ الامام۔ اور چوتھے قسم کے وہ لوگ ہیں یا چوتھا شخص وہ ہے جو جسے معلوم ہو کہ لوگ فرائض اور نوافل نماز پڑھ رہے ہیں، فیصلی کما یصلی الناس، تو وہ نماز پڑھتا ہے جیسا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور فرائض کو نوافل سے ممتاز نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے نماز کافی نہیں۔ لأن تعین النیہ فی الفرض شرط، کیونکہ نیت کی تعین فرض میں شرط ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی نماز اس کے لیے کافی ہوگی یا درست ہوگی جب وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور امام کے نماز کی نیت کر لے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے ایسے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن فرض اور نفل کے درمیان امتیاز نہیں کرتا، یعنی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن فرض اور نفل وغیرہ کے درمیان امتیاز نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز کیا ہے، درست نہیں ہوگی۔ البتہ اگر امام کے ساتھ نماز پڑھتا اور یہ نیت کر لی کہ امام جو نماز پڑھ رہا وہ پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ والخامس اعتقد ان الکل فرض جاز الصلاۃ، اور پانچویں قسم
اس کی ہے جو اعتقاد رکھے کہ ساری نمازیں فرض ہیں تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اگرچہ اس کا اعتقاد غلط ہے کہ ساری نمازیں فرض ہیں، لیکن چونکہ فرض میں وہ فرض ہی کی نیت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے فرض کی تعین ہو جا رہی ہے تو وہ نماز کیا اس کی درست ہو جائے گی۔ والسادس لا يعلم ان للہ تعالی علی عبادہ الصلاۃ المفروضہ ولکنہ کان یصلیھا لاوقاتها لا یجزہ۔ اور چھٹے قسم کا وہ شخص ہے یا چھٹی قسم وہ ہے نماز پڑھنے والے کی جو نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے بندوں پر کوئی نماز فرض ہے، لیکن ان نماز کو ان کے اوقات میں پڑھتا ہے تو یہ نماز بھی اس کے لیے کافی نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ہے جو یہ نہیں سمجھتا ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی نماز فرض ہے، لیکن ان کے اوقات میں وہ نماز پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ نماز اس کے لیے کافی نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر تعین موجود ہے۔ وَأَمَّا فِي الصَّوْمِ فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ يَصِحُّ بِنِيَّةٍ مُبَايَنَةٍ وَبِمُطْلَقِ النِّيَّةِ۔ اور رہی بات روزے کے تعلق سے، تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ نیت مباینہ سے بھی صحیح ہے اور مطلق نیت سے بھی صحیح ہے۔ تو رمضان کے روزے کے لیے فرضیت کے نیت کی ادا ضروری نہیں۔ حتیٰ قالوا لو نوى لیلۃ الشک صوم آخر رمضان ثم ظہر بعد صوم انہ اول رمضان اجزعہ۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر شک کی رات میں شعبان کے آخری دن میں روزے کی اس نے نیت کی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ثم ظہر بعد الصوم، پھر روزے کے بعد ظاہر ہوا کہ وہ پہلا رمضان تھا، تو اس سے کافی ہے۔ یعنی اس سے پہلے اس کی بحث کر چکے ہیں، رمضان کا اگر روزہ ہے اور وہ صحیح سالم ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے، چاہے وہ اس کے خلاف نیت کرے یا مطلق نیت کرے، وہ رمضان کا ہی روزہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اس کو مثال کے طور پر ذکر بھی کیا، شعبان کا اگر آخری دن ہے اور وہ شک ہے کہ رمضان ہوا یا نہیں ہوا، اس نے نیت نفل کر کے روزہ رکھ لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں اس دن رمضان کا تھا، تو وہ رمضان کا ہی روزہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو رمضان کے روزے میں ادا کرنے کے لیے کیا ہے، نیت فرضیت کی شرط نہیں۔ وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَتُشْتَرَطُ لَهَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ مُتَنَوِّعَةٌ وَلَمْ أَرَ حُكْمَ نِيَّةِ الزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ لِأَنَّهُ تَعْجِيلٌ بَعْدَ أَصْلِ الْوُجُوبِ لِأَنَّ سَبَبَهُ هُوَ النِّصَابُ النَّامِ وَقَدْ وُجِدَ بِخِلَافِ الْحَوْلِ فَإِنَّهُ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ۔ اور زکوٰۃ تو اس کے لیے فرضیت کی نیت شرط ہے، کیونکہ صدقہ متنوع یعنی مختلف قسم کے ہیں، یعنی صدقہ کچھ واجب ہے، کچھ فرض ہے، کچھ نفل ہے، تو بہرحال یہاں مزاحم کیا ہے، موجود ہے، لہٰذا اس کی نیت کرنا فرضیت کی ضروری ہے۔ اور پھر فرما رہے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ معجلہ کی نیت کا حکم نہیں دیا، یعنی ابھی حول نہیں تھا اور اس کے بعد نصاب ایسا ہے جس سے وہ مطلب زکوٰۃ دے سکتا ہے یا مالک نصاب ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ اگر پہلے دے تو کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی فرضیت کی نیت ضروری ہے، کیونکہ اصل وجوب پا لیا گیا ہے، یعنی جب وہ مالک نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ اور بات ہے اس کا ادا کرنا کیا ہے، حولان حول کے بعد ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ تو اصل وجوب پا لیا گیا ہے، لہذا جب ادا کرے گا تو کیا ہے، فرضیت کی نیت کرے گا۔ وظاہر کلامہم، اور فقہاء کرام کا کلام کا ظاہر یہ ہے کہ فرض کی نیت ضروری ہے، کیونکہ اصل وجوب کے بعد یہ تعجیل ہے، کیونکہ اس کا سبب وہ نصاب نامی ہے، وقد وجد، اور وہ پا لیا گیا ہے، بے خلاف الحول، برخلاف حولان حول کے، کیونکہ یہ وجوب ادا کے لیے شرط ہے۔ اصل وجوب کے لیے حولان حول شرط نہیں ہے، بلکہ وجوب ادا کے لیے۔ بے خلاف تعجیل الصلاۃ علی وقتها فإنه غیر جائز لکون وقتها سببا للوجوب وشرطا لصحة الاداء۔ برخلاف نماز کا تعجیل کرنا اس کے وقت پر تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز کا وقت وجوب کا سبب ہے اور صحت ادا کے لیے شرط ہے۔ یعنی دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز مطلب ایسا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک پایا جائے تو یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر دونوں چیز ضروری ہے۔ جیسے کیا ہے، زکوٰۃ میں تھا کہ نصاب نامی اگر موجود ہے تو اصل وجوب پا لیا گیا، لیکن نماز میں جب تک وقت نہیں آئے گا اصل وجوب بھی نہیں پایا جائے گا۔ یعنی جب نماز کا وقت ہوگا تو اصل وجوب پایا جائے گا اور صحت ادا کی شرط ہے وہ پائی جائے گی۔ لہذا اگر کوئی نماز کے وقت ہونے سے پہلے نماز کوئی ادا کرتا ہے تو اس کی نماز کیا ہے، درست نہیں ہوگی، کیونکہ وجوب کا سبب جو وقت ہے وہ بھی نہیں پایا گیا اور صحت ادا کے لیے جو شرط وقت ہے وہ بھی موجود نہیں۔
وأما الحج فقدمنا أنه يصح بمطلق النية ولكن عللوه بما يقتضي أنه نوى في نفس الأمر الفريضة قالوا لأنه لا يتحمل المشاق الكثيرة إلا لأجل الفرض۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہا کہ اگر حج فرض ادا کر رہا ہے تو مطلق نیت سے وہ حج ادا کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ فقہائے کرام نے جو تعلیل پیش کی ہے اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نفس نیت کم سے کم موجود ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ نفس نیت کم سے کم موجود ہونا چاہیے، کیونکہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنا، سفر کی پریشانی اٹھانا، یہ آدمی ایسے ہی بلا وجہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ فرض ادا کرنے ہی کے لیے کرے گا، یا جو آدمی شریعت اسلامیہ کے احکام جانتا ہے اور اس پر حج فرض ہے تو وہ سب سے پہلے فرض ہی حج ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفس نیت کم سے کم موجود ہونا چاہیے، ورنہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نیت کرے ہی نہ، فرض حج ادا کرنے کی نیت کرے ہی نہ، بالکل موجود ہی نہ ہو، تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے بتا دوں۔ وَأَمَّا الْحَجْ، اور رہی بات حج کی تو ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ یہ مطلق نیت سے صحیح ہو جائے گا، لیکن فقہائے کرام نے جو اس کی تعلیل پیش کی ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ نفس الامر میں فریضہ کی نیت موجود ہونی چاہیے۔ قالوا، فقہائے کرام نے فرمایا کہ اتنی زیادہ مشقتوں کو وہ برداشت نہیں کرے گا مگر فرض ادا کرنے ہی کے لیے۔ فاستنبط منه المحقق ابن الحمام رحمہ اللہ انه لو كان الواقع انه لم ينوي الفرض لم يجزه، تو محقق امام ابن حمام رحمہ اللہ نے اس سے استنباط کیا، یعنی نفس الامر میں کیا ہے؟ نیت پائی جانی چاہیے۔ اس سے استنباط کیا کہ اگر واقع میں کسی نے فرض ادا کرنے کی نیت نہیں کی تو یہ فرض کے لیے اس کا حج کافی نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی حج ادا کرتا ہے اور نفس الامر میں بھی اس نے فرض کی نیت نہیں کی تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ حج فرض اس سے ادا نہیں ہوگا، کیونکہ نفس الامر میں کم سے کم نیت پائی جانی چاہیے۔ لأن صرفه إلى الفرض حملا له عليه عملا بالظاہر وهو حسن جدا، کیونکہ حج کا پھیر دینا فرض کی جانب اس حج کو فرض پر محمول کرتے ہوئے ہے ظاہر پر عمل کرنے کے اعتبار سے، یعنی ظاہری حالت ایک حج کرنے والے کی جس پر حج فرض ہے یہی اس کی حالت بتاتی ہے کہ وہ اتنی پریشانی حج فرض ادا کرنے ہی کے لیے اٹھائے گا، لیکن جب ظاہری حالت کے خلاف اس نے فرض کی نیت کی ہی نہیں، سرے سے وجود ہی نہیں ہے اس کا، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ حج فرض اس کا ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ حسن جدا، اور یہ بہت اچھی بات ہے، یعنی یہ جو توجیہ کی گئی ہے یہ بہت بہتر ہے۔ فلا بد فیہ من نیت الفرض لأنه لو نوى النفل فیہ وعلیہ حجۃ الاسلام کان نفلا، تو فرض کی نیت اس میں ضروری ہے، کیونکہ اگر اس نے اس میں نفل کی نیت کر لی اور اس پر حجۃ الاسلام ہے تو وہ نفل ہی ہوگا۔ یعنی اگر کوئی کسی پر حج فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جگہ پر اس نے نفل کی نیت کر لی تو حج فرض ادا نہیں ہوگا بلکہ نفلی ادا ہوگا۔ ولا بد من نیت الفرض فی الکفارات، اور کفارات میں بھی فرض کی نیت ضروری ہے۔ ولذا قالوا ان صوم الکفارات وقضاء رمضان يحتاج الى تبییت النیہ من اللیل لأن الوقت صالح لصوم النفل۔ ولذا قالوا، اور اسی وجہ سے فقہائے کرام نے فرمایا کہ کفارات اور رمضان کے قضا کا روزے میں رات میں نیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وقت نفل کے روزے کے لیے صالح ہے۔ یعنی اگر کوئی کفارے کا روزہ رکھتا ہے یا رمضان کے قضا کا روزہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اسے رات میں نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر مزاحم کیا ہے؟ موجود ہے، یعنی نفل کی نیت ہو سکتی ہے۔ اس مزاحم کو ختم کرنے کے لیے یا اس مزاحم سے امتیاز کرنے کے لیے کفارے کا روزہ ہے یا رمضان کا روزہ ہے تو رات ہی میں اس کا نیت کرنا ضروری ہے۔ وَأَمَّا الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ فَلَا دَخْلَ لَهُمَا فِي هَذَا الْمَبْحَثِ، اور رہی بات وضو اور غسل کی تو یہاں پر اس مبحث میں ان دونوں کا کوئی دخل ہی نہیں، لعدم اشتراط النیہ فیہما، کیونکہ ان دونوں میں نیت شرط ہی نہیں۔ یعنی وضو وغیرہ کیا ہے؟ یہ وسائل میں سے ہیں اور اس میں اس کے صحیح ہونے کے لیے کیا ہے؟ نیت شرط نہیں ہے، لہذا اس مبحث میں اس کا کوئی دخل ہی نہیں۔ وَأَمَّا التَّيَمُّمُ فَلَا تُشْتَرَطُ لَهُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِأَنَّهُ مِنَ الْوَسَائِلِ، اور رہی بات تیمم کی تو اس کے لیے بھی فرضیت کی نیت کیا ہے؟ شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ وسائل میں سے ہے، یعنی وسائل میں سے فرضیت کی نیت ضروری نہیں ہے۔ البتہ کیا یہاں پر
عبادت مقصودہ کی نیت ضروری ہے طہارت کے ذریعے، جس کے ذریعے وہ عبادت ادا کر سکے، ٹھیک ہے، لیکن فرضیت کی نیت کرنا یہ کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ وَقَدَّمْنَا أَنَّ نِيَّةَ رَفْعِ الْحَدْثِ كَافِيَةٌ، اور ہم نے پہلے ہی بیان کیا کہ رفع حدث کی نیت کافی ہے۔ اگر مراد یہ ہے کہ تیمم کے تعلق سے ہم نے کہا تو ایسا نہیں ہے، انہوں نے کیا ہے وضو کے تعلق سے کہا تھا کہ رفع حدث کی اگر نیت کر لے تو کافی ہے، لیکن تیمم کے تعلق سے نہیں کہا تھا۔ تیمم کے تعلق سے کہا تھا کہ عبادت مقصودہ کی نیت ہو جو طہارت کے بغیر درستی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ولا عادت شروط كلها لا تشترط لها نیت الفریدہ لقولهم انما یرا حصولها لا تحصیلها، اور ان ساری شروط پر ان کے لیے فرضیت کی نیت شرط نہیں ہے، کیونکہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس کا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، یا اس کے حاصل کرنے کی رعایت مقصود ہوتی ہے، اس کی تمیز مقصود نہیں ہوتی ہے۔ یعنی وضو ہو یا تیمم ہو، یہ ساری چیزیں جو عبادات کے لیے شرط ہیں، ان کو حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، ان کو دوسرے سے ممتاز کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لہذا فرضیت کی نیت ان چیزوں میں شرط نہیں ہے۔ وقد الخطبہ لا تشترط لها نیت الفردیہ، اور ایسے خطبہ اس کے لیے فرضیت کی نیت شرط نہیں ہے، اگرچہ ہم نے اس کے لیے نیت شرط رکھی ہے، لأنه لا يتنفل بها، کیونکہ اس کے ذریعے نفل ادا نہیں کیا جاتا۔ یعنی خطبہ آپ نیت کر لیں کہ ہم خطبہ ادا کر رہے ہیں تو خطبہ ادا ہو جائے گا، اس میں کیا ہے فرضیت کی نیت ضروری نہیں ہے، ہاں خالص نیت پایا جانا ضروری ہے کہ میں خطبہ ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مزاحم نہیں ہے، کیا ہے اس کا مزاحم نہیں ہے کہ اس کو فرضیت کے ذریعے ادا کیا جائے، کیونکہ خطبہ نفل کے طور پر ادا نہیں کیا جاتا۔ ہاں یہاں تک کہ جو خطبے کیا بولتے ہیں نکاح وغیرہ میں ہوتے ہیں اس کا بھی سننا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَنبَغِي أَن تَكُونَ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ، اور مناسب ہے کہ نماز جنازہ کا حکم بھی اسی طرح ہو، لأنها لا تكون الا فرضا، کیونکہ نماز جنازہ یہ فرض ہی ہوتی ہے، جیسا کہ فقہائے کرام نے اس کی صراحت کی ہے، وَلِذَا لَا تُعَادُ نَفْلًا، اور اسی وجہ سے کیا ہے نفل کے طور پر اس کا اعادہ نہیں ہوتا۔ یعنی نماز جنازہ کا بھی حکم یہی ہونا چاہیے، وہاں پہ فرضیت کی نیت ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ بطور فرض ہی ادا کیا جاتا ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر اس کو کیا بولتے ہیں ذمہ دار اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور اس نے نماز ادا کر لی تو اب دوبارہ اس کو ادا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دوبارہ ادا کریں گے تو نفل ہوگی، اور نماز جنازہ بطور نفل کیا ہے مشروع نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں مزاحم موجود نہیں ہے، لہذا فرضیت کی تعین ضروری نہیں، نماز جنازہ کی نیت کی نماز درست ہو گئی۔ وَلَمْ أَرَ حُكْمَ صَلَاةَ الصَّبِيِّ فِي النِّيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ، اور ہم نے بچے کی نماز کا حکم نہیں دیکھا فرضیت کی نیت میں، یعنی اگر بچہ نماز پڑھ رہا ہے جس پر نماز فرض نہیں ہے تو فرضیت کی نیت کرے گا یا نہیں، علامہ ابن نجیم علیہ رحمۃ و رضوان کی نظر سے اس کا حکم نہیں گزرا، لیکن بتا رہے ہیں اب اپنے تفقع کے اعتبار سے۔ وَيَنبَغِي أَن لَا تُشْتَرَطْ لِكَوْنِهَا غَيْرَ فَرْضٍ فِي حَقِّهِ، اور مناسب یہ ہے کہ شرط نہ ہو کیونکہ اس کے حق میں یہ فرض نہیں ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ وہ نیت کرے کہ میں یہ نماز ادا کر رہا ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں مکلف پر فرض کیا، یعنی بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی نیت کر لے، نہیں نیت کرے گا تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس طرح کی نیت کر لے کہ میں وہ نماز ادا کر رہا ہوں جو اس وقت میں مکلف پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے نماز فرض کی ہے، تو یہ بہتر ہے۔ وَلَمْ أَرَ أَيْضًا حُكْمَ نِيَّةِ فَرْضِ الْعَيْنِ فِي فَرْضِ الْعَيْنِ وَفَرْضِ الْكِفَایَہ فِيهِ وَالظَّاہِرُ عَدْمُ الاشتراط، اور میں نے فرض العین کا حکم فرض عین میں اور فرض کفایہ کا حکم فرض کفایہ میں نہیں دیکھا، اور ظاہر یہ ہے کہ اشتراط نہ ہو کیونکہ یہاں بھی مزاحم موجود نہیں۔ وَأَمَّا الصَّلَاةُ الْمُعَادَةُ لِارْتِكَابِ مَكْرُوهٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ فَلَا شَكَّ أَنَّهَا جَابِرَةٌ لَا فَرْضٌ، اور رہی بات وہ نماز جس کا اعادہ کیا جاتا ہے مکروہ کے ارتکاب کی وجہ سے یا ترک واجب کی وجہ سے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تلافی کے لیے ہوتی ہے نہ کہ فرض ہوتی ہے۔ یعنی اگر مکروہ کی وجہ سے نماز کے اعادہ کا حکم دیا گیا تو جو نماز بعد میں پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے تلافی کے لیے ہوتی ہے، جو کراہت ہے اس کی تلافی کے لیے، وہ فرض نہیں ہوتی ہے۔ لقولہم بسقوط الفرض بالاولیٰ، فقہاء کرام کے قول کی وجہ سے کہ پہلی نماز سے فرض ساقط ہو گئی، ظاہر سی بات ہے جب فرض ساقط ہو گئی تو اب دوبارہ وہ عبادت فرض نہیں ہو سکتی۔ فعلی ھذا ینوی کونھا جابرۃ لنقص الفرض،
علی انہا نفل تحقیقاً، تو اس اعتبار سے وہ نیت کرے گا اس کے جابر ہونے کی، اس فرض میں جو نقص ہے اس کے جابر ہونے کی یا اس کمی کو دور کرنے کے لیے، اس اعتبار سے کہ تحقیق کے اعتبار سے وہ نفل ہے۔ یعنی کراہت کی وجہ سے جب نماز اعادہ کیا جائے گا تو وہ دوسری نماز کیا ہے، حقیقت میں نفل ہی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں وہ نیت کرے گا کہ جو کمی رہ گئی تھی فرض میں، وہ کمی ہم اس نماز کے ذریعے کیا ہے، دور کر رہے ہیں، یہ نیت کرے گا۔ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَسْقُطُ بِهَا فَلَا خِفَاءَ فِي اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ، اور اس قول کے اعتبار سے کہ فرض اس کے ذریعے ساقط نہیں ہوگا، تو اس میں یہ بات مخفی نہیں کہ یہاں پر فرضیت کی نیت شرط ہوگی۔ یعنی جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ کراہت کی وجہ سے نماز کا اعادہ کیا جائے گا لیکن پہلی نماز سے کیا ہے، فرض ساقط نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں کیا ہے، ان کے لیے فرضیت کی نیت شرط ہے۔ تو بہرحال جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ فرض پہلی نماز سے ساقط ہو گیا، تو وہ یہ نیت کریں گے کہ جو نقص رہ گیا ہے پہلی فرض نماز میں، اس کو ہم اس نماز سے دور کریں اور اس کو نفل اعتقاد کریں گے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض پہلی نماز سے ساقط نہیں ہوگا، تو ان پر لازم ہے کہ وہ فرضیت کی کیا نیت کریں۔ اور راجح یہی ہے اور جس پر عمل ہوتا ہے کہ اگر بطور کراہت نماز کا اعادہ ہو تو پہلی نماز سے کیا ہے، فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس رہنے دیں آج کے لیے۔